حضرت شیخ الاسلام مدنی نور مرکز اپنی صلاح داڑھی کے فلسفہ میں تشریح فرماتے ہیں کہ ہر نظام سلطنت اور سیاست میں مختلف شعبوں کے لیے کوئی نہ کوئی یونیفارم مقرر ہے۔ پولیس کے یونیفارم ہے، فوج کا ہے اور سوار کا ہے، پیادہ کا ہے، بری فوج کا ہے، بحری فوج کا ہے، ڈاکخانہ کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس پر مزید تاکید اور سختی یہاں تک کہ ڈیوٹی ادا کرتے وقت اگر یونیفارم میں کوئی ملازم نہیں پایا جاتا تو جب سزا شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ایک نظام سلطنت اور حکومت میں ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عوام ملل میں بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا تفحص کریں تو انگلینڈ، فرانس، جرمنی وغیرہ کو پائیں گے وہ اپنے نشانات، جھنڈے، یونیفارم علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ واقفدار شخص پر ہر ایک کے سپاہی کو دوسرے سے تمیز آ سکے۔ اس سے میدان جنگ میں ملکی اور سیاسی مقامات میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ ہر قوم اور ملت میں اپنے اپنے یونیفارم نشانات کو محفوظ رکھنا اثر ضروری سمجھتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس میں خلل پڑنے سے سخت وقائع پیش آ جاتے ہیں۔ کسی حکومت کے جھنڈے کو گرا دیجیے، کوئی توہین کر دیجیے، دیکھیں کہ اس طرح جنگ کی تیاری ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ طریقہ امتیاز شعبہ ہائے مختلف اور اقوام اور حکومات اور ملل کا ہمیشہ ہے اور تمام اقوام میں اطراف عالم میں چلا آتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی محکمہ اور کوئی قوم اور کوئی حکومت دوسرے سے تمیز نہ کر سکے۔ ہم کو کس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فوجی ہے، یہ ملکی ہے، یہ پولیس ہے، یہ ڈاکیہ ہے؟ ہر زمانہ اور ہر ملک میں اس کا لحاظ ضروری سمجھا گیا ہے اور بس سمجھا جاتا ہے۔ جو قوم اور جو ملک اپنے یونیفارم اور نشان کے محافظ نہیں رہ رہی وہ بہت جلد دوسری قوموں میں جذب ہو گئی، حتیٰ کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ سکھوں نے اپنی امتیازی وردی قائم کی، سر اور داڑھی کے بالوں کو محفوظ رکھا۔ آج ان کی قوم امتیازی حیثیت رکھتی ہے اور زندہ قوم شمار کی جاتی ہے۔ انگریز 16ویں صدی عیسوی کے اخیر میں آیا، تقریباً 250 برس گزر گئے۔ نہایت سرد ملک کا رہنے والا ہے، مگر اس نے اپنی یونیفارم، کوٹ پتلون، ہیٹ، ٹائی، نٹ کٹائی اس گرم ملک میں بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے اس کو 35 کروڑ افراد والا ملک اپنے میں ہضم نہ کر سکا۔ اس کی قوم اور ملت علیحدہ ملت ہے۔ مسلمان اس ملک میں آئے اور تقریباً 1000 برس سے زائد ہوتا ہے جب سے آئے۔ اگر وہ اپنے خصوصی یونیفارم کو محفوظ نہ رکھتے تو آج اس طرح ہندو قوم نظر آتے، جیسے کہ مسلمانوں سے پہلے آنے والی قومیں ہضم ہو کر اپنے نام و نشان مٹا گئی۔ آج بجز تاریخی صفات کے ان کا نشان کرۂ ارض پر نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں نے نہ صرف یہی کیا کہ اپنا یونیفارم محفوظ رکھا، بلکہ مذہب، اسما، رجال، نساء، تہذیب، کلچر، رسم و رواج، زبان وغیرہ جملہ اشیاء کو محفوظ رکھا۔ اس لیے ان کی ایک مستقل ہستی ہندوستان میں قائم رہی اور جب تک اس کی مراد قائم رہیں گی اور جب چھوڑ دیں گے مٹ جائیں گے۔ مذکورہ بالا معروضات سے بخوبی واضح ہے کہ کسی قوم اور مذہب کا دنیا میں مستقل اور وجود جب بھی قائم ہو سکتا ہے اور باقی بھی جب رہ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے خصوصیات وضاقتہ میں، تہذیب و کلچر میں، بدوباش میں، زبان اور عمل میں اختیار کر لی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مذہب اسلام، جو کہ اپنے عقائد، اخلاق اور اعمال وغیرہ کی حیثیت سے تمام مذاہب دنیوی اور تمام اقوام عالم سے بالا تر تھا اور ہے، خصوصیات اور یونیفارم مقرر کرے اور ان کے تحفظ کو قومی اور مذہبی تحفظ سمجھتا ہو، ان کے لیے جان لڑا دے۔ اس کی خصوصیات اور یونیفارم خداوندی تابعداروں کے یونیفارم ہوں، جن سے وہ اللہ تعالیٰ کے سرکشوں اور دشمنوں سے تمیز کر سکیں۔ انہی کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے اور ان کی بنا پر باغیانے اور بندگان بارگاہ اولیت میں تمیز ہوا کرے۔ چنانچہ یہی راز من تشبہ بقوم فہو منہم کا ہے، جس پر بسا اوقات نوجوانوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابعداروں کے لیے خاص خاص یونیفارم تجویز فرمائے۔ کہیں فرمایا جاتا ہے کہیں اہل کتاب سے مانگ نکالنے میں مخالفت اختیار کی گئی۔ اس بنا پر ازرار اور پجامے میں ٹخنا کھولنے کا حکم کیا گیا کہ اہل تکبر سے تمیز ہو جائے۔ اس کے بعد متعدد احادیث جو پر گزر چکی ہیں لکھنے کے بعد حضرت نے تحریر فرمایا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ خاص یونیفارم و شعار ہے جو کہ مقربان بارگاہ الویت کا ہمیشہ سے یونیفارم رہا ہے۔ پھر دوسری قوم میں اس کے خلاف کو اپنا یونیفارم بنائے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے والی اور اس سے بغاوت کرنے والی ہیں۔ علاوہ ازیں ایک محمدی کو حسب اقتضاء فطرت و عقل لازم ہونا چاہیے کہ اپنے آقا کا سارنگ، ڈھنگ، چال چلن، صورت، سیرت، فیشن، کلچر وغیرہ بنائے اور اپنے محبوب آقا کے دشمنوں کے فیشن اور کلچر سے پرہیز کرے۔ ہمیشہ عقل و فطرت کا تقاضا یہی رہا کہ
اور یہی ہر قوم اور ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ آج یورپ سے بڑھ کر روئے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ واقعات کو دیکھیے۔ اس بنا پر جوان کے خصوصی شعار اور فیشن ہیں کہ ان سے انتہائی مترفع ہونا چاہیے، خواہ وہ کرزن فیشن ہو یا گلیڈ سٹون فیشن ہو، یا خواہ وہ فرنچ فیشن ہو یا امریکن، خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتا ہو یا بدن سے، خواہ زبان سے متعلق ہو یا تہذیب و عادات سے، ہر جگہ اور ہر ملک میں یہی امر طبیعی اور فطری شمار کیا گیا ہے۔ دوست کی سب چیزیں پیاری ہوتی ہیں اور دشمن کی سب چیزیں مبغوض اور بری، بالخصوص جو چیزیں دشمن کا خصوصی شعار ہو جائیں۔ اس لیے ہماری جدت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غلامان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی بنیں، نہ غلامان کرزن اور ہارڈنگ، فرانس وغیرہ، امریکہ وغیرہ۔ باقی رہا امتحان مقابلہ یا ملازمتیں یا آفس کے ملازموں کے تانے وغیرہ، تو یہ نہایت کمزور امر ہے۔ سکھ امتحان مقابلہ بھی دیتے ہیں، چھوٹے اور بڑے عہدوں پر بھی مقرر ہیں، اپنی وردی پر مضبوطی سے قائم ہیں، کوئی ان کو ٹیڑھی اور بینکی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ باوجود اپنے قلیل تعداد ہونے کے سب سے زیادہ ملازمتیں و عہدے لیے ہوئے غرار ہیں۔ مجھ سے 47 میں بہت سے نوجوانوں نے خود کہا کہ ہم داڑھی منڈاتے تھے، مگر اس قتل عام کے زمانہ میں اس ڈر سے رکھ گئی کہ نامعلوم کہاں مارے جاویں اور ہمیں لوگ ہندو سمجھ کر جلا دیں۔ یہ خطرہ تو ہر وقت موجود اور نہ موت کا وقت معلوم نہ جگہ۔ مولانا سعید احمد بانو مدرسہ دارالعلوم دیوبند اپنے رسالہ داڑھی اور انبیاء کی سنتوں میں لکھا کہ داڑھی منڈانے کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے، ایک فرد بھی امت میں اس کے جواز کا قائل نہیں۔ اس کے بعد علماء کی چند تصریحات نقل کی گئیں، جس میں صاحب المنار شارح ابو داؤد کی عبارت نقل کی ہے۔ اس وجہ سے داڑھی کا منڈانا سب امام نزدیک حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام سب کے اس کے بعد حضرت تھانوی نبر المرتضیٰ کا قول نقل کیا ہے، یعنی صاحب دارالمختار کا قول منڈانے کی حرمت پر اجماع کی صریح دلیل ہے۔ اس کے بعد فقہ امت کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنی رسالہ داڑھی کی قدرت و قیمت میں مذہب اربعہ کے فقہ کی عبارتیں نقل کی ہیں۔ اس میں شافعی کتاب الباب سے نقل کیا ہے۔ امام ابن رافع کہتے ہیں کہ کتاب العام میں حضرت امام شافعی نے خود اس کے یعنی حلقے لیا کے حرام ہونے کی صریح فرمائی ہے۔ اس کے بعد کتاب العلبہ سے مالکیہ کا مذہب نقل کیا ہے، اس کی عبارت کتاب العلم فی الاسلام نقل کی گئی ہے۔ بلا شک مذہب اربعہ متفق ہے اس بات پر کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے اور اس کا منڈانا حرام ہے۔ حضرت مالکیہ کا مذہب یہ کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، اس طرح اس کا کترانا بھی حرام ہے جبکہ اس سے صورت بگڑے۔ اور فقہ حنبلی کی کتابیں شرح المنتہی، شرح منظومہ آداب میں لکھا ہے، معتبر قول یہ ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ بعض علماء مثلا موافق انصاف نے حرمت کی تصریح کی ہے اور اس حکم میں کسی کا بھی خلاف نقل نہیں کیا۔ اس طرح اور دوسرے حضرات نے بھی داڑھی کے وجوب پر ائمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الرحمن القاسم نے اپنے رسالہ میں جو اسی موضوع پر تحریر فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حلقے لحیہ کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا، اس کا نوچنا، اس کا کترنا سب ناجائز ہے۔ اس پر امام ابو محمد ابن الحزم ظاہری نے اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا کہ مونچھوں کا تراشنا اور داڑھی کا بڑھانا فرض عین ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نے فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کو مونچھیں تراشو اور داڑھی بڑھاؤ۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث پر جس میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسے اپنی مونچھیں نہ تراشے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہود و نصارہ کی مشابہت کی مخالفت کی روایت نقل کر لکھا ہے کہ ان کی مخالفت شریعت میں مطلوب ہے اور ظاہر میں مشابہت ان سے محبت اور دوستی پیدا کرتی ہے، جیسا کہ باطنی محبت ظاہری مشابہت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ امور تجربہ سے ظاہر ہیں۔ حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور اس پر مر جائے تو انہی کے ساتھ اس کا اشر ہوگا۔ تمہید شرح میں لکھا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے اور مردوں میں سے ہجڑے ہی اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر اور ابن ابی لیلہ قاضی مدینہ نے اس شخص کی شہادت پر رد فرما دی جو داڑھی نوچتا تھا۔ اس رسالے میں بہت سی روایت اور آثار داڑھی منڈانے کی ممانعت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ کسرا کے قاصدوں کا قصہ مختصراً پہلے گزر چکا۔ مولانا میرٹھی نے اس کو مختصر لکھا ہے۔ وہ تیر فرماتے ہیں، خسرو پرویز شاہ ایران کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا تو اس نے نامہ پر دیکھتے ہی غصہ میں اس کو چاک کر دیا
اور زبان سے کہا کہ ہماری رعایا کا ادنا شخص ہمیں خط لکھتا ہے اور اپنا نام ہمارے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ اس کے بعد خسرو کسریٰ نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور اب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ شخص حضرت وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ نعوذ باللہ۔ بازان نے اس فوجی دستہ مامور کیا جس کے افسر کا نام خسرو تھا۔ نیز حالات محمومہ پر گہری نظر ڈالنے کے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ یہ دونوں افسر جس وقت بارگاہ سر میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت کی وجہ سے ان کے رگہائے گردن تھر تھرا رہی تھی۔ یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے اس لیے ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور اپنے بادشاہ کسریٰ کورب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ پہلا سوال ان سے کیا کہ ایسی صورت بنانے کو تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب کسریٰ نے۔ آپ نے فرمایا، مگر میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کتراؤں۔ قصہ طویل ہے مگر یہاں صرف یہ دکھانا غیر مسلم سفیروں کی بھی اس صورت اور شکل سے حضرت وسلم کو طبی تکلیف ہوئی۔ اس قصہ کو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں مختلف سندوں میں ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا۔ ایسے خلاف سنت چہرے کو دیکھ کر اس ذات پاک کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی شرافیت پر ہم سب مسلمانوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے بعد مولانا میٹھی لکھتے ہیں کہ مرزا عقیل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے سفیان کلام سے متاثر ہو کر ایک ایرانی شخص ان کا معتقد ہو گیا اور زیارت کے شوق میں وطن سے چلا۔ جس وقت ان کے پاس پہنچا تو مرزا داڑھی کا سوال کر رہے تھے۔ اس نے تعجب سے کہا آغاز ریشم می تراشی، جو اب داڑھی منڈا رہے ہیں۔ مرزا نے جواب دیا، بلی ہوئے می تراشوں وے دل کسے نہیں تراش۔ ہاں بال تراش رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ گویا دل بدست آور کے حج اکبر کی طرف سفیان نے اشارہ کیا اور اپنے متعلق انسان جو چاہے کرے مگر مخلوق خدا کا دل نہ دکھائے۔ ایرانی سے بے ساختہ جواب دیا، ارے دل رسول می کا راشمی کس کا دل دکھانا؟ چی مانی تم حضرت کا دل چھیل رہے ہو۔ یہ سن کر مرزا کو وجد آ گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو یہ شعر زبان پر تھا، جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرحبا جان ہمراز کر دی۔ بس اگر محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتے خدا کے واسطے آپ کا دل تو نہ دکھاؤ۔ مولانا نے جو شعر لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے جان کے ہاں ساتھ ہمراز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اس لیے حضور اقدس کی عزیت اللہ جل شانہ کی عزیت ہے۔ اس لیے حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ جب غیر مسلم کے داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے سے حضور اقدس کو تکلیف پہنچی تو جو لوگ امتی کہلاتے ہیں ان کے لیے اس ناپاک فعل سے حضور اقدس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ مولانا میٹھی تشریف فرماتے ہیں، اب داڑھی کی طبی حیثیت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ طبی یونین تو پہلے ہی طے کر چکی ہے کہ داڑھی مرد کے لیے زینت اور گردن اور سینہ کے لیے بڑی محافظ ہے، مگر اب تو ڈاکٹر بھی الٹے پاؤں لوٹنے لگے ہیں۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ داڑھی پر بار بار اس طرح چلانے سے آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے، اس کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے نیچی داڑھی مضر صحت جراثیم کو اپنے اندر الجا کر حلق سینہ تک پہنچنے سے روک لیتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر یہاں تک لکھتا ہے کہ 7 نسلوں تک مردوں میں داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل میں مادہ منویہ کم ہوتے ہوتے 8ویں سال میں مفقود ہو جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی پیشن گوئی نہیں جس کا تعلق نجوم سے ہے، بلکہ یہ ایک طبی اصول ہے۔ صاف لہجہ والا بچہ اگرچہ بار بار کسی حلقے کی نقل اتارتا رہتا ہے تو چند ہی روز میں ہکلا بن جاتا ہے، وہ پھر کتنی ہی کوشش کرے ایک بات بھی بغیر ہکلاہٹ کے نہیں کر سکتا۔ اس بحث میں زیادہ واضح تحریر امریکی ڈاکٹر چارلس عمر کی ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی۔ اس کا بالفصل ترجمہ یہ ہے کہ ایک مزدور نگار نے داڑھی موڑنے کے لیے برقی سوئیاں ایجاد کرنے کی مجھ سے فرمائش کی تاکہ وہ تمام وقت جو داڑھی موڑنے کی نظر ہو جاتا ہے بچ جائے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا آخر داڑھی کے نام سے لوگوں کو برزہ کیوں چڑھتا ہے۔ لوگ جو اپنے سروں پر بال رکھتے ہیں تو پھر چہرے پر ان کے رکھنے میں کیا عیب ہے؟ کسی کے سر پر اگر اس کے بال اڑ جائیں تو اس سے گانجی ذات سے شرم آتی ہے، لیکن یہ جو تماشا ہے اپنے پھیلے ہوئے چہرے کو خوشی سے گنجا کر لیتے ہیں، اپنی داڑھی کو محروم کرتے ہیں، ذرا نہیں شرماتے، جو کہ مرد ہونے کی سب سے زیادہ واضح علامت ہے۔ داڑھی اور مونچھیں انسان کے چہرے کو مردانہ قوت، استحکام، سیرت، کمال فردیت اور امتیاز علامات امتیاز بخشتی ہیں اور اس کا بقا اور تحفظ بھی دلیری کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہی تھوڑے بال ہیں جو کہ مرد کو ذرا صفات سے ممتاز بناتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بدن کے تمام بالوں میں مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں۔ عورتیں اپنے دلوں میں داڑھی اور مونچھوں کی بڑی قدر رکھتی ہیں اور باطن میں بے روش مردوں کی بے صبا
وارث مردوں کی زیادہ دل دادہ ہوتی ہیں، اور بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو داڑھی اور مونچھیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ فیشن کی غلام اور لباس کے متحد ہوا کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل داڑھی اور پوچھیں فیشن کی بارگاہ سے مردود ہو چکی ہیں۔ نتنوں سے اور منہ کے سامنے تھوڑے سے بالوں کی موجودگی اچھی چھلنی کا کام دیتی ہے، اور مضر رساں خاک مٹی اور بہت سے جراثیم ناک یا منہ میں نہیں جانے پاتے۔ لمبی اور گھنی داڑھی گلے کو سردی کے اثرات سے بچاتی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر عمر داڑھی منڈانے کو چہرے کا گنج اور فیشن کی غلامی کو زنانہ خصلت بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک استقلال، شجاعت، حوصلہ، ہمت، تمام مردانہ خصائل و زینت کا مدار داڑھی ہے۔ وہ آپ کو کھانسی، زکام اور نزلہ میں مبتلا رہنے کا سبب آپ کی سعادت کو قرار دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ داڑھی اور مونچھیں بھی دنیا میں واپس آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی وہ فقیر بھی واپس آئے گی جو قدرت نے مرد کو عورت پر دی۔ کسی داڑھی رکھنے والے مرد نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا تھا۔ داڑھی والا انسان اپنی داڑھی کی ہمیشہ لاج رکھا کرتا تھا۔ اس میں ایک آن ہوتی ہے جو مرد کی شان کو کشایا ہے۔ آخر ایک پورے نوجوان مرد کی یہ تمنا کیوں ہے؟ اس کا چہرہ بچوں کا سا نظر آئے۔ خدا نے داڑھی اور مونچھیں اس واسطے بنائی تھیں کہ ان سے